کی یاد میں اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ 2 بج چکے ہیں، رات کے 2 بج رہے ہیں اور اتنی رات دیر گئے میں تقریر خطاب نہیں کر پاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اکثر میں انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے تقریر کرانا ہے تو 11 ساڑھے 11 بجے مجھے مائک دے دیا کریں، لیکن زیادہ تر لوگ ایسا نہیں کرتے۔ بہرحال آپ نے آدھی رات گزرنے کے بعد مائک دیا ہے، آپ کا شکریہ۔ آپ بھی بیٹھے، آپ کا بھی شکریہ۔ اور تھوڑی دیر مجھے آپ سے گفتگو کرنا ہے۔ جو آیہ کریمہ سورۃ الملک کی میں نے تلاوت کی ہے، بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیوں پیدا کیا، بندوں کی پیدائش کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں آپ سب موجود ہیں، 90% نوجوان ہیں۔ بہت توجہ سے تھوڑی دیر گفتگو سننا۔ میں کوئی خطیب نہیں، کوئی محقق نہیں، آپ نے خطبہ علماء دانشوروں سے سب کچھ سن لیا ہے۔ صرف تھوڑی دیر میں آپ کی اور اپنی ضرورت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ خود فرما رہا ہے ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا، انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، کیونکہ ہم اپنے گھر کے آنگن میں اگر کوئی پودا لگاتے ہیں تو بھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھر کے آنگن میں کوئی کھوٹی ٹھوکتے ہیں، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہم کچھ بھی کرتے ہیں، مقصد ہے۔ مثال کے طور پر اس جلسے کے اندر لوگ آئے، آنے والوں کا بھی کوئی مقصد تھا، بلانے والوں کا بھی کوئی مقصد تھا، یعنی کوئی نہ کوئی کام مقصد کے تحت کیا جاتا ہے۔ بے مقصد کوئی کام نہیں ہوتا۔ بچہ بھی روتا ہے تو کسی مقصد کے تحت روتا ہے، بچہ روتا بھی ہے تو بے مقصد نہیں روتا۔ جملے پر غور کرنا، پیٹ کا درد ہو رہا ہے تو بچہ روتا ہے، بھوک لگی ہے تو بچہ روتا ہے، کان میں درد ہو رہا ہے تو بچہ روتا ہے۔ غرض کے بچے کا ہنسنا بھی بیکار نہیں ہوتا اور بچے کا رونا بھی بیکار نہیں ہوتا، یعنی ہر کام انسان مقصد کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کے بندو بتاؤ، جب تم ہر کام مقصد کے تحت کرتے ہو تو اللہ رب العزت نے کیا کوئی کام بے مقصد کیا ہے؟ معاذ اللہ۔ اور پھر وہ بھی انسان اشرف المخلوقات، اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا، کیا بے مقصد پیدا کیا؟ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ سنو، غور سے سنو۔ اللہ کے بندو، زمین پر ظلم کرنے نہیں آئے، زمین پر گناہ کرنے نہیں آئے، زمین پر عیاشی کرنے نہیں آئے، زمین پر بدکاری کرنے نہیں آئے، زمین پر کسی کا حق کھانے نہیں آئے۔ کیوں آئے ہو زمین پر؟ اور بہت وقت کے لیے نہیں آئے ہو، بہت مختصر سی مدت کے لیے آئے ہو۔ 70 سال جیو گے مختصر ہے، 100 سال جیو گے مختصر ہے، 80 سال جیو گے مختصر ہے۔ جتنی زندگی ہے انسان کی مختصر ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ اللہ نے آزمانے کے لیے پیدا کیا، زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں۔ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے؟ یہ تھوڑی سی زندگی اس لیے دی گئی ہے تاکہ ہم اچھا عمل کر سکیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں؟ انسان امتحان ہال میں ہے، انسان ایگزام ہال میں ہے۔ اس زمین کو اللہ رب العزت نے زمین پر جو ہمیں بھیجا امتحان دینے کے لیے تاکہ تمہیں کون اچھا عمل کرتا ہے اچھا عمل کرنے والے اپنی زندگی کا جائزہ لو، اپنی زندگی کو دیکھو اور سن لو، یہاں جو کرو گے وہاں وہی بھگتو گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو کرو گے وہی پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں کیا کر رہا ہے انسان؟ اللہ اللہ، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی سے نفرت کر رہا ہے، کسی کی چغلی کر رہا ہے، کسی کا حق کھا رہا ہے، ماں باپ کو ستا رہا ہے۔ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، آخرت میں کچھ نیا نہیں ہوگا۔ یہاں جو کرو گے
وہاں اسی کا صلہ ملنے والا ہے، اسی کا پھل ملنے والا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے اللہ اکبر، انسان کس سے وفا کر رہا ہے؟ انسان کس کا وفادار ہے؟ انسان کہتا ہے مجھے کوئی وفادار نہیں ملتا۔ کیا تو اپنے اللہ سے وفا کر رہا ہے؟ اگر کوئی 600 روپے کی نوکری دیتا ہے تو اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ کوئی 600 روپے کی نوکری دیتا ہے، 6000 کی نوکری دیتا ہے، 10,000 کی نوکری دیتا ہے، تو اس کے سامنے میرے بھائی ہاتھ باندھ کر کے کھڑا رہتا ہے۔ اگر وہ 5 بجے صبح بلائے تم 5 بجے جاتے ہو، تم وہ 7 بجے بلائے تم 7 بجے جاتے ہو۔ مجھے بتاؤ میرے بھائی 10,000 کی 7,000 کی کوئی نوکری دے، آپ اس کے حکم پر کھڑے رہتے ہو۔ وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری اچھی شکل بنائی، وہ اللہ جس نے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا پیدا فرمائی، وہ اللہ جس نے ماں باپ کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا فرمائی۔ ذرا غور کریں، اگر اللہ محبت پیدا نہ کرتا اور ماں کے دل میں نفرت پیدا کرتا، اور ماں باپ جو ہے ہمیں بچپن میں پیدا ہونے کے بعد دوا خانے میں چھوڑ کے بھاگ جاتے، تو بتاؤ ہمارا کیا ہوتا؟ اللہ خوبصورت بنانے کے بجائے بدصورت بنا دیتا، ہمارا کیا ہوتا؟ لیکن ذرا غور تو کریں، تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو صحیح، اللہ وہ ہے جس نے ماں کے شکم میں ہماری خوبصورت شکل بنائی، وہ اللہ جس نے ماں کے سینے میں پیدا ہونے سے پہلے غذا پیدا فرمائی، وہ اللہ جس نے ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کی، وہ اللہ جس نے دیکھنے کو آنکھیں عطا کی، وہ اللہ جس نے دیکھنے کو آنکھیں عطا کی، جس نے سننے کو کان عطا کیے، بولنے کو زبان عطا کی۔ جاؤ گھمنڈ کرنے والوں، ان سے پوچھو جن کو آنکھیں نہیں، ان سے پوچھو جن کو کان نہیں، کان تو ہے مگر وہ سنتے نہیں، زبان تو ہے مگر وہ بولتے نہیں، جا کر کے اس کی قیمت تلاش کرو، ہے اس کی کوئی قیمت؟ کوئی دے سکتا ہے زبان، کوئی دے سکتا ہے سننے کی طاقت، کوئی دے سکتا ہے دیکھنے کی طاقت، مگر میرا اللہ ہے سننے کی طاقت وہ دے، دیکھنے کی طاقت وہ دے، بولنے کی طاقت وہ دے، کھائے تو ہضم کرنے کی طاقت وہ دے، چلنے کی طاقت وہ دے۔ ہر چیز اس نے عطا کی ہے، اچھی بیوی اس نے عطا کی، اچھے ماں باپ اس نے عطا کیے، اچھی اولاد اس نے عطا کی، اچھا خاندان اس نے عطا کیا، عزت اس نے دی، وقار اس نے دیا، عیبوں کے پردے اس نے ڈالے۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر اللہ نے تمہارے اور میرے عیبوں کے پردے نہ ڈالے ہوتے تو نہ عزت کے ساتھ تم یہاں بیٹھنے کے قابل تھے، نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل ہوں۔ اللہ اکبر، اس کی محبتیں تو دیکھیں، اس کا پیار تو دیکھیں، وہ سب کچھ دے رہا ہے اور اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، بلکہ وہ صرف یہ کہتا ہے تو اپنے لیے اچھا عمل کر لے تاکہ تیری آخرت کامیاب ہو جائے۔ مگر اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے پاس دوستوں کے لیے تو وقت ہے، مسلمانوں کے پاس کاروبار کے لیے تو وقت ہے، مسلمانوں کے پاس بیوی بچوں کے لیے تو وقت ہے۔ بتاؤ جو کچھ نہیں دیتے ان کے لیے سب کے پاس وقت ہے۔ جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ ایک وقت کی نماز کو صرف 10 منٹ لگتے، 10 منٹ۔ ہاتھ مت اٹھانا، ہاتھ مت اٹھانا، ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی کو ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے۔ رات کے 2 بجے تک علماء کی خاطر بیٹھے ہو نا، 9 بجے 10 بجے سے جلسے میں آ کے بیٹھے ہو، 2 بج رہے ہیں اور شاید 4 بجے تک بھی جلسہ چلے تو بیٹھے رہو گے۔ آپ مجھے بتائیں، مولوی کو دیکھنے کے لیے 4 بجے تک بیٹھے ہو جلسے میں، مولا کی خاطر 10 منٹ نکال سکتے ہو؟ مولا کی خاطر 10 منٹ نکال سکتے ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو عشاء کر کر آئے ہیں؟ ہاتھ نہیں اٹھانا کسی کو۔ حضور کی امت بہت عزت دار ہے، حضور کی امت کی ہر فرد کی عزت قادر سے افضل ہے۔ آپ کو ذلیل کرنا مقصد نہیں، اپنے آپ کو ڈوب کر سوچو، کتنے ہیں جو عشاء پڑھ کر آئے ہیں اور کتنے ہیں جو جا کر کے فجر پڑھیں گے؟ مولانا کو دیکھنے کے لیے رات رات پر چل رہے ہو اور مولا کے لیے 10 منٹ کا وقت نہیں۔ کڑوے جھولے لگے تو معاف کرنا، مگر یاد رکھنا مولانا کو دیکھ کر جانے والوں، اس کے ساتھ فوٹو نکالنے والوں، بیمار پڑ جاؤ گے تو مولانا تمہاری خیریت بھی نہ پوچھیں گے۔ بہت معافی کے ساتھ علماء سے دور کرنے نہیں آیا، لیکن جو جذبات آپ کے ہیں نا، حقائق کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں۔ بیمار پڑ جاؤ گے وہ تمہاری خیریت بھی نہیں پوچھیں گے، ہو سکتا ہے کہ مر جاؤ تو تمہارے جنازے میں بھی شرکت نہ کر سکے۔
ہے نا. لیکن وہ اللہ جو تیرے بیمار پڑنے پر تجھے شفا دے، وہ اللہ جو تیرے مرنے پر جب تجھے سب چھوڑ دے تو اس کی رحمت قبر میں تیرے کام آئے، پھر اسی کی رحمت سے تو جنت میں جائے. مجھے بتا، جو انسان تیرے کام نہیں آ سکتا تو اس کے لیے اتنا وقت دیتا ہے، اور جو رب ہر قدم پر اس کی رحمت تیرا سہارا بن رہی ہے، اس کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے. مسلمان مجھے بتا، تو سب کے قریب ہونا چاہتا ہے، رب کے قریب نہیں ہونا چاہتا. سیاسی لیڈروں کی چاپلوسی کرتے ہو تاکہ ان کے قریب ہو جاؤ، لوگوں کی چاپلوسیاں کرتے ہو تاکہ ان کے قریب ہو جاؤ. سن لو، کسی کے بھی قریب ہو جاؤ، کوئی کام نہیں آنے والا. آج تو بیٹے باپ کے کام نہیں آتے، کون کس کے کام آئے گا؟ مگر یاد رکھنا، سب کے قریب ہونا مشکل ہے. دھکے کھاؤ تو قریب ہو، تحفے دو تو قریب ہو، محنت کرو تو قریب ہو، مگر یاد رکھنا سب کے قریب ہونا مشکل ہے، رب کے قریب ہونا سب سے زیادہ آسان ہے. اور جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ کسی کے پیچھے نہیں دوڑتا، ساری کائنات اس کے پیچھے دوڑتی ہے. سب نفاذل کی زندگی بتاتی ہے، سب نفاذل نے سیٹوں کی چاپلوسی نہیں کی، اپنے جیسے انسانوں کی قربت نہیں چاہیے. وہ کلندر خدا کے قریب ہو گیا، دنیا اس کے ڈنڈے بجانے پہ مجبور ہو. رب کے قریب آؤ. سب کے قریب آنے کے چکر میں رب سے بغاوت کرنے والوں، رب کو چھوڑنے والوں، اللہ کے قریب آؤ. اللہ کے، جو اللہ کے قریب آئے گا اس کا کیا ہوگا پتا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کہاؤ تو بچے اپنے قریب نہیں آتے، کیونکہ ہم رب کے وفادار نہیں، بچے ہمارے وفادار. اور غریب نواز اونٹوں کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. اونٹ بادشاہ کے ہیں، غریب نواز کے لیے بیٹھ جاؤ، بادشاہ کے اٹھنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، بادشاہ کیوں غریب نواز کی بات مانتے؟ وجہ غریب نواز خدا کی سنتے تھے، جانور بھی ان کی سنتے ہیں.